والدین سے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو عزت دو، سختی سے بچو، محبت دو۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی تھی، وہ دروازہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے نہیں رہتے تھے، دوڑ کے آگے جاتے تھے اور ایسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے، ہاتھ چومتے تھے اور پکڑے پکڑے لا کر کرسی پہ یا چارپائی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ عزت آپ نے اپنی اولاد کو دی تو وہ عزت واپس آئی۔ تو میرے نبی کا ایک خوبصورت پیٹرن آف لائف ہے، وہ اخلاق سیکھو بچوں، وہ اخلاق سیکھو، محبت، الفت، درگزر، معاف کرنا، گالی سے بچنا، نفرت سے بچنا۔ اور جو آپ کی تعلیم ہے اس کی بھی بات کروں گا۔ پہلی وحی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو، ہمارا پہلا حکم تھا پڑھو، علم حاصل کرو۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہمارے تعلیمی ادارے رٹا رہے ہیں، پڑھا نہیں رہے، عقل نہیں بڑھ رہی، عقل نہیں بڑھ رہی، سمجھ نہیں بڑھ رہی۔ اے لیول آ گیا بس ٹھیک ہے، او لیول آ گیا بس ٹھیک ہے، فرسٹ ڈویژن کے بعد ٹھیک ہے۔ علم آیا کہ نہیں آیا؟ ڈگری لب جاوے، پھر نوکری لب جاوے، پھر بیوی لب جاوے، بہت ساڑا کام بن گیا۔ علم کو یہاں تک پہنچاؤ کہ لوگ آپ سے پوچھنے آئیں، لوگ آپ کے پاس پڑھنے آئیں۔ یہ آئے گا استاد کے ادب سے۔ اور میں کوریا والوں نے کوئی انگریزی سیکھی، جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، چائنا والوں نے انگریزی سیکھی، رشیا والوں نے انگریزی سیکھی۔ چھوٹے چھوٹے ملک جنہوں نے علم پر علم، اللہ کی روشنی ہے، جو لینا چاہے گا اللہ دے گا، کافر ہو یا مسلم ہو۔ ہمارا ایک سوال نہیں ہے، ہمارا سوال ہے کہ ہم علم سے بھی بے نیاز ہو کے صرف پاس ہونا مقصد بنا لیا، ڈگری لینا مقصد بنا لیا، ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، چٹفاتے پھرتے، کوئی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ اچھا انسان بنو گے تو ڈگری نہیں بھی ملے گی تو اللہ عزت دے گا، رزق بھی دے گا، بلندیاں بھی دے گا، کامیابیاں بھی دے گا۔ ماؤں کی دعا لے لو، باپ کی دعا لے لو۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس نے صبح صبح ماں باپ کو صرف ایسے جا کے دیکھا، ان کے کمرے میں گیا اور دیکھا اور چلا گیا، نہ سلام کیا نہ حال پوچھا، جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو جو خدمت کرے گا وہ کیا پائے گا؟ تو دعاؤں سے علم آتا ہے۔ دعا وہ ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے، اور اس کے لیے الفاظ بھی نہیں چاہیے، عربی بھی نہیں چاہیے، اس کے لیے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ہاتھ اٹھانا بھی نہیں، اس کے لیے تڑپ ہے، تڑپ دکھا دو اپنے اللہ کو، تو میرے رب کے عرش کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ سے علم بھی مانگو، اپنی لائن کی ترقی بھی مانگو، دیانتداری بھی مانگو، سچائی میں۔ میرا دیس غریب اور فقیر ہو گیا، لاکھوں اکٹھے کروں تو ہزاروں نمازی ملیں گے، لاکھوں اکٹھے کروں ایک سچا نہیں ملتا، لاکھوں اولادیں اکٹھے کروں ایک ماں باپ کی ٹھنڈک نہیں، لاکھوں میں کوئی ایک ملتا ہے جس کے لیے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ تو اس کو پروفیشنل ٹھیک ہے کرو، لیکن علم کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے علم عطا فرما، ایسا کہ باہر کی دنیا ہمارے پاس آئے۔ بچوں علم ذوق سے آتا ہے، علم محنت سے آتا ہے۔ تو میرے دین صرف ہی نہیں کہتا کہ مصلی پہ بیٹھ جا، میرا دین کہتا ہے دنیا میں بھی ٹاپ کر، دین میں بھی ٹاپ کر۔ دنیا کو بھی ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، اور کل کو آپ کی شادیاں ہونے والی ہیں، بچے جوان نکل تو شادی ہوتی ہے۔ میری آخری بات سن لو، کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ خامد اور بیوی ہے، کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ خامد اور بیوی ہے۔
اس کی اہمیت والدین سے زیادہ ہے، اولاد سے زیادہ ہے، چاچے تائے سے زیادہ ہے، دادے دادی نانے نانی سے زیادہ ہے، ساس بہو سے زیادہ ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے یہ رشتہ برباد ہوا پڑا ہے اور تباہ ہوا پڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے عالی شان لوگ ہیں، یہ جب کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں تو اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ اپنے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں۔ تو بھائیو، میرا جو معاشرہ ہے وہ ہندو معاشرہ ہے، اس میں عورت کی قدر نہیں ہے، آنے والی کی قدر نہیں ہے، وہ گھر چھوڑ کے آئی ہے، بیوی۔ لوگ کہتے ہیں میں عورتوں کے حقوق زیادہ بیان کرتا ہوں، میں نے کہا ہیں ہی ان کے زیادہ۔ تو بھائیو، یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اس کے لیے سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہیں۔ اچھے خاوند بنو، اچھی بیوی بنو۔ اور ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں، صبر کرنا سیکھ، بولو نہیں، چپ رہو۔ تو میری بہنوں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، باپ بھی بیٹھے ہیں، اس رشتے میں بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں۔ والدین اپنے بچوں کی پسند کا خیال کرو، اور اصل زندگی آگے آ رہی ہے جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک نے شادی رکھی، زنا سے روکا۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر اس قوم کی تباہی کا راستہ ہے۔ پسند ماں باپ کو پیش کرنا یہ نافرمانی نہیں ہے، اپنی پسند کا اظہار کرنا یہ بے حیائی نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ سے کہہ رہی، کسی اور سے نہیں کہہ رہی کہ ہم یہاں میری شادی کر دیں۔ بچہ باپ سے کہہ رہا آپ میری یہاں شادی کر دیں۔ اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں، جھک جایا کرو اس وقت اپنی اولاد کے لیے کہ جنہوں نے زندگی میرے نبی نے کہا، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل نے آ کر اللہ کا حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ تو کیا خیال ہے جب وحی آ جائے تو اس کے بعد کوئی گنجائش ہے؟ جب مولا علی پیغام لے کر آئے شادی کا تو آپ نے کہا انشاءاللہ، حالانکہ جبریل آیا بیٹھا تھا کہ یا رسول اللہ یہیں ہوگا نکاح، لیکن آپ نے ہاں نہیں کیا، ہم نے کہا انشاءاللہ، اور گھر گئے اور اپنی بیٹی کو بلا کر کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا، ہاں کر دوں؟ جب انہوں نے عرض کی جی ہاں، پھر آپ نے بلا کر کہا علی جاؤ لوگوں کو جمع کرو، اور آپ نے ان کا نکاح پڑھایا۔ رمضان ہے تو پیو گے تو کھایا نہیں جائے گا۔ ایک نصیحت کرتا ہوں، تھوڑی سی افطاری کرو، کولڈ ڈرنک سے افطاری نہ کرو، شربت سے افطاری نہ کرو، سادہ پانی کھجور لے لو، پھر تم تراویح پڑھ سکو گے انشاءاللہ۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، 1500 نیکی، اور ایک محل ملتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بعد 29ویں کی رات اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا۔ شب قدر 5 راتیں ہیں، 21 23 25 27 29، 5 آپ لوگ تو جوان ہو، 5 راتیں جاگ لو، لیلۃ القدر مل گئی۔ ایک لیلۃ القدر مل گئی تو 83 سال کی عبادت سے زیادہ کا اجر ہے۔ کون ہے 83 سال مصلی پہ بیٹھا رہے؟ ناممکن ہے۔ اور ایک رات جاگ لو، 83 سال سے زیادہ کا اجر ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر سیکنڈ میں بس تم اس میں تسبیح تلاوت کرو، تم جاگ رہے ہو، کبھی دعا مانگ رہے ہو، کبھی تسبیح پڑھ رہے ہو، کبھی قرآن پڑھ رہے ہو، کبھی کوئی چائے پی رہے ہو، وہ عبادت میں شامل ہو جائے گا، لیکن رات کے آخر میں ہوگا جاؤ سب کو معاف کیا۔ اور چار بدنصیبی کہوں جن کی بخشش نہیں ہوگی۔ شراب پینے والا شب قدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان شب قدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا، لڑنے جھگڑنے والا رشتہ داروں سے شب قدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا، اور دل میں بغض نفرت پالنے والا شب قدر میں بھی بخشا نہیں جائے گا۔ یہاں اٹھنے سے پہلے اللہ نہ کرے کوئی شراب پیتا ہو، اللہ نہ کرے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو، اللہ نہ کرے کوئی لڑائی جھگڑے کرنے والا، اللہ نہ کرے کوئی کینے والا ہو، لیکن بشر ہیں، کوئی ہے تو بچوں توبہ کر کے اٹھنا، انشاءاللہ شب قدر میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ایسے نکلو گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ۔ ایک مجھے حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، جنت میں نا حوریں اور یہ ایمان والی مستورات کٹھی ہوں گی تو آپس میں ان کا مقابلہ ہوگا۔ تسی مقابلے نہ اتھے چھڑن نہ اتھے چھڑن، جنت کی حوریں کہیں گی ہم زندہ رہیں موت نہیں آئی، جوان رہیں بڑھاپا نہیں آیا، ساتھ رہیں ساتھ نہیں چھوڑا،
راضی رہیں، موت نہیں آئی۔ اب یہ کیا جواب دیں گی؟ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ ایمان والی عورتیں کہیں گی ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے، ہم نے وضو کیے تم نے کوئی نہیں کیے، ہم نے صدقے کیے تم نے کوئی نہیں کیے۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب ہو جائیں گی۔ ان کو اللہ میک اپ کیا کرے گا یہ سنو، تمہیں بھی ان کو بھی۔ اللہ اپنے نور کی تجلی ان کے چہروں پہ ڈالے گا، یہ جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ تو بچوں رمضان ہے، اس کی خوب قدر کرو، اور جنت کے ہم ہیں جنت کے نکالے ہوئے، ہمارا گھر دنیا نہیں جنت، دنیا بنانے کے لیے جنت خراب نہ کرو۔ اور آخر میں 2 باتیں کرتا ہوں، ایک زبان قابو کرو، ایک دل کو صاف کرو، معاف کرو، محبت پھیلاؤ۔ اللہ کی قسم یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اور اگر کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لیں، چونکہ میں نے ہاسٹل لائف بھی گزاری ہے، بڑے اچھے اداروں میں پڑھا ہے، ٹھاٹھیا بہت ہوتا ہے، اب پتہ نہیں کیا حال ہے۔ تو اگر آپس میں کوئی ٹھک ٹھکائیا ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر چھپڑ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ یہ ہماری نسل، ہماری اولاد، ہمارے بچے بچیاں تیری بارگاہ میں اتنی محبت سے آئے ہیں کہ یا اللہ تو ان سے خوش ہو جا۔ باہر بھی بہت بڑا مجمع ہے، اندر بھی ایک سیٹ خالی نہیں، یہ ان کی محبت ہے میرے مالک، ان بچیوں سے راضی ہو جا، ان بچوں سے راضی ہو جا، یہ آنے والی مستورات سے، بڑے چھوٹوں سے راضی ہو جا، ان کا مستقبل روشن کر دے۔ جب ان کی شادیوں کا وقت آئے تو نئے خوبصورت رشتے نصیب فرما، بیوی ایسی ملے جو خامد کو عزت دے، خامد ایسا ملے جو بیوی کو عزت دے، اولاد ایسے ملے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ہمارے تعلیمی اداروں کو یا اللہ اخلاق ساز، کردار ساز ادارے بنا دے۔ یہ خشک تعلیم تک محدود ہیں، یا اللہ انہیں کردار ساز بنا دے، انہیں کردار ساز بنا دے، انہیں اچھے انسان پروڈیوس کرنے والا بنا دے۔ ان بچوں کے سینوں میں جو یہ پڑھ رہے ہیں اس کا الہام فرما، اس کا الہام فرما، ان کو عالی مناصب نصیب فرما، ملک و قوم کی خدمت کرنے والا بناؤ۔ چاروں صوبوں میں بدامنی ہے، غریب لوگ پریشان ہیں، میرے مولا اوپر سے ہی حالات آتے ہیں، حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنے حبیب کے آنسوؤں کے صدقے میرے دیس کی حالت کو بہتر کر دے، میرے دیس کو خوشحال کر دے۔ غریب تو روٹی سے بھی محروم ہو گیا ہے، چولہا بند ہو گیا ہے، یا اللہ کو اپنی غیبی رزق کے دروازے کھول، اور یا اللہ اپنے حبیب کی امت کو آسانیاں نصیب فرما، محبت نصیب فرما، چاروں صوبوں میں محبت نصیب فرما۔ یہ بچے جہاں جہاں جائیں وہاں قوم کی خدمت کریں، ملک کا سرمایہ بنیں، ماں باپ کی ٹھنڈک بنیں، بیوی کے لیے چھاؤں بنیں۔ اور یا اللہ جب ہم سب کے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضری ہو، اور یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما۔